بلتیل کے ناقابل فراموش حیثیتوں کے بارے میں خصوصی پروگرام اطلاع شروع کیا ہے۔ آج ہم آپ کو وادی چھوربٹ لیے چلتے ہیں۔ وادی چھوربٹ بلتستان کے صدر مقام اسکردو سے تقریباً 150 کلومیٹر اور ضلع گانچے کے صدر مقام کھپلو سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ وادی چھوربٹ دریائے شیوک کے دونوں اطراف 15 چھوٹے بڑے گاؤں پر مشتمل ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 12,000 ہے۔ وادی چھوربٹ کی حدود خوشوشمک ڈو سے شروع ہو کر چلونکھا تک ہے۔ دریائے شیوک کے دونوں اطراف ڈو، امیر آباد، حسن آباد، کمک، پیون، سکسا، سخمس، چوار، سیاری، تیاکشی، ترتک، فرنو، تھوکمس، کلان، پرتک اور مرچھا پر مشتمل ہے۔ چھوربٹ کی بدقسمتی سمجھیں یا کچھ اور، وادی چھوربٹ کے اہم اور گنجان آباد 3 گاؤں تیاکشی، ترتک اور چلونکھا 1971 سے بھارت کے قبضے میں ہیں۔ وادی چھوربٹ کے اس خوبصورت علاقے کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مورخین اور اہل تحقیق کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس وادی میں اسلام سے قبل بونچوس، بونمت یا بدھ مت مذہب کے دوسرے پیروکار آباد تھے۔ اس وقت اس علاقے کا کیا نام تھا اب تک صیغہ راز میں ہے۔ وادی چھوربٹ کا نام یہاں کی تاریخی آثار، بزرگوں کی سینہ بسینہ چلنے والے اقوال اور ناقابل تردید حقیقتوں کی روشنی میں بلا تردد اس کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شروع میں اس وادی کو چھوس بیاسپون یعنی مذہب بدلنے والے کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ بعد میں اس کا نام چھوربٹ پڑ گیا، جو منگولین زبان میں آزاد خطے کو کہتے ہیں۔ جب حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ اس علاقے میں اسلام کے پاک دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تو اس وقت بدھ مت کے لاماؤں سے ان کا مناظرہ ہوا۔ حق کو فتح حاصل ہوئی اور یہاں کے خواص و عام نے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بلتستان میں سب سے پہلے چھوربٹ والوں نے دین حق اسلام کو قبول کیا۔ تاریخی اعتبار، بزرگوں کے قول اور محققین کی تحقیق کے مطابق یہ وادی ہمیشہ سے ایک آزاد اور خود مختار وادی رہی ہے۔ اٹھارہ سو 40 میں ڈوگروں نے بلتستان کو تخت و تاراج کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد بھی 14 اگست 1948 تک یہ علاقہ خود مختار اور آزاد رہا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہاں ذیلداری نظام رائج رہا اور ان ذیلداروں کے ذریعے ڈوگروں کے عائد کردہ ناجائز، غیر منصفانہ اور ظالمانہ بیگار اور مالیہ وغیرہ براہ راست کردو پہنچایا جاتا تھا۔ ان میں ایک اہم، معتبر اور روشن نام نمبردار سکسا قربان علی پا اور ذیلدار عبدالرحیم کا ہے، جنہوں نے تمام تر ظلم و تشدد، غیر انسانی سلوک اور جبر کے باوجود ڈوگروں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں اپو عبدالرحیم کو رسیوں سے باندھ کر نوبرا کے راستے لداخ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ اس مرد آہن نے اپنی جان آفرین ہندور کے مقام پر اپنی قوم کی خاطر قربان کر دی اور وہاں شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ یہ وادی مردم خیز وادی ہے۔ وطن کی خاطر اور بلتستان کی خود مختاری اور اس خطے کی آزادی کے لیے 1840 میں اس علاقے سے سب سے پہلے وطن کی آن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ کرنے والے 2 بھائیوں کے نام فلنکھن اموچو اور فلنکھن براکوز تھے۔ سن 1971 اور سن 1999 میں اس وادی کے بہادر سپوت محمد خان اور فرمان علی نے وطن کی آزادی کی خاطر شہادت کا رتبہ پایا۔ ان کی اس عظیم رتبے کے عوض صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تمغہ جرت سے نوازا۔ ان دونوں شہداء کا تعلق وادی چھوربٹ کے ایک خوبصورت گاؤں پرتک سے ہے، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ اس وادی کا صدر مقام سکسا ہے۔ یہاں کے ایک بہادر جرت اور شجاعت کے پیکر
شہید کیپٹن محسن عباس کا تعلق بھی سکسا سے ہے، جنہیں کوہ پیمائی کے دوران مردانگی، جوانمردی اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ سن 1948 کے شہداء میں مجاہد عبد الرحمن شانتاپا قوم سے تعلق رکھنے والے شہید کا تعلق بھی سکسا ہی سے ہے۔ اس عظیم مجاہد کا اسم گرامی یادگار شہداء سکردو پر کندہ شہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں مجاہدین نے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آزادی سے قبل یہ وادی گمنامی میں رہی اور زندگی کی تمام تر بنیادی ضرورتوں سے محروم۔ شہیدوں، مجاہدوں، غازیوں اور یہاں کے مرد و زن کی لاسانی قربانیوں کی بدولت بلتستان کی دوسری وادیوں کی طرح 14 اگست 1948 کو آزادی حاصل کی۔ آج آزادی کی بدولت وادی چھربٹ کے 15 گاؤں میں زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں میسر ہیں۔